آیت نمبر 188۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض، واللہ علی کل شیء قدیر۔ لا تحسبن الذین، ہرگز آپ یہ خیال مت کریں ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون بما اتوا، جو خوشی مناتے ہیں اپنے کاموں پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ بھی جو انہوں نے کیے بھی نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس آپ ہرگز مت سمجھیے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں پہ بھی زمین پہ بھی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی دو خرابیاں بیان کی، بالخصوص ان کے مذہبی رہنماؤں کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی نبھاتے نہیں تھے، عہد شکنی، وعدے کو توڑ دینا، ایک عام انسان کے ساتھ کیے وعدے کو توڑنا بھی بہت بڑا عیب ہے، لیکن ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حق بات پہ پردہ ڈال دیتے تھے، حق کو چھپا دیتے، وہ بھی دنیاوی مفاد کی خاطر۔ ایک ہے کوئی دینی مصلحت ہو، لوگوں کا دینی اعتبار سے کوئی مفاد ہو کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی، اس لحاظ سے لوگوں کی دینی مصلحت کے پیش نظر کوئی کسی بات پہ کو چھپا لے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک ہے دنیاوی مفاد کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر، اپنی چودر کی خاطر انسان حق پہ پردہ ڈالے، یہ ان یہودیوں کی عادت تھی، عیب تھا ان کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، ایک تو صورتحال ان کی یہ تھی، اور اس پر یہ کہ اپنے کیے پہ ندامت کی بجائے خوش ہوتے تھے۔ جو کام غلط کر رہے ہیں، عیب والے کام کر رہے ہیں، اس پہ ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں ہے، ڈھیٹ اتنے ہیں کہ ان کاموں پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اچھائی کا کام، نیکی کا کام کیا بھی نہیں،
اس پہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہماری تعریف کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ یہودیوں کی عادات تھی۔ میں آپ اپنے اندر غور کریں، کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں پیدا ہو، اگر نہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ایسی عادات ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں تو اس کی فکر کریں اور ان عادات سے اپنی جان چھڑائیں، یعنی اپنے غلط کاموں پہ بھی خوشی منانا اور اترانا۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ آج کتنے لوگ ہیں غلط کام کر کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا۔ اس وقت یہودی کچھ منافق بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً جہاد کی آواز لگاتے تو وہ بہانے تراشتے، ہمارا یہ مسئلہ جی، ہم یہ یہاں مصروف ہیں جی، ہم نہیں جا سکتے جی، ہیلے بہانے کر کے اجازت لے لیتے۔ ایک تو جہاد سے جی چرانا، یہ بری حرکت، انتہائی گندہ فعل۔ پھر جب آپ ان کو اجازت دے دیتے تو اس پہ خوشیاں مناتے، دیکھو ہم نے کیسے ان کو جو ہے دا لگایا، کیسے ہم نے اپنا جو ہے اجازت لے لی اور جان چھڑا لی، اس پہ خوش ہوتے۔ اور پھر دوسرا یہ کہتے، یہ تمنا رکھتے کہ ہم جہاد میں گئے تو نہیں لیکن ہماری تعریف کی جائے کہ جی بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں یہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ضرور جاتے۔ یہ بھی ان کی عادت تھی یہودیوں کی۔ میرے محترم دوستو، یہ عادات کسی بھی انسان میں کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ بری عادات ہے۔ یہ ایک تو اپنے غلط کاموں پہ اترانا، ناز کرنا، فخر کرنا، خوشی منانا، اور پھر دوسرا یہ کہ ناکردہ کاموں پہ بھی یہ چاہنا کہ ہماری تعریف کی جائے۔ یہ دو عیب بھی ان کے بڑے غلط عیب تھے۔ اللہ پاک نے یہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لا تحسبن، آپ ان کو ہرگز ایسا مت سمجھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مخاطب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا ہر فرد ہے، اور پھر امت مسلمہ کا ہر قرآن پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، تو ہرگز ایسے لوگوں کو یہ مت سمجھ کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ بعض حضرات نے اس کو لا یحسبن پڑھا ہے۔ اب اس صورت میں ترجمہ اس کا یوں بنے گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بچیں گے نہیں۔ تو دونوں طریقے سے یہ پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی درست بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ سمجھیں، یا تم لوگ ان کو مت سمجھو۔ کن لوگوں کو؟ الذین یفرحون بما اتوا، جو اپنے کیے ہوئے غلط کاموں پہ بھی خوشی مناتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو بھی بطور فخر بیان کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال کو فضولیات پہ خرچ کر کے پھر خوشی سے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے ناچ گانے پہ اتنے پیسے لگائے، ہم نے فلاں چیزوں پہ اتنے پیسے لگائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ انتہائی غلط فعل ہے کہ ایک تو انسان غلط کام کرے، پھر اس غلط کام پہ بھی ناز کرے، فخر کرے، شرمندہ ہونے کی بجائے، نادم ہونے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے خوش ہوتا ہے، فخر سے بتاتا ہے ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان یہودیوں کی عادت ہے۔ اور دوسرا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ بھی جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو انسان اچھا عمل کرے، اچھے عمل پہ بھی اگر اس نیت سے اچھا عمل کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی
نیکی کا کام ہم نے جو کرنا ہے تو وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ ہاں اس پہ نیکی کے کام پہ کوئی تعریف کر دے اچھی بات ہے، طبی طور پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو سمجھ جا کہ تیرے اندر ایمان باقی ہے، تیرے اندر ایمان باقی ہے، کیونکہ نیکی سے خوشی ایمان والے کو ہوتی ہے اور گناہ سے غم ایمان والے کو ہوتا ہے۔ اگر نیکی کر کے خوشی نہیں ہو رہی، گناہ کر کے غم نہیں ہو رہا، بے فکر ہے، غافل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بہت کمزور ہے۔ تو نیکی پہ خوش ہونا، کسی کا تعریف کر دینا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن خود انسان یہ چاہے کہ میری نیکیوں پہ میری تعریف کی جائے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں جس کا مفہوم یوں ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ 3 کون سے ہوں گے؟ آپ حیران ہوں گے۔ ایک شہید ہوگا، شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک سخی ہوگا، کتنا بڑا کام ہے سخی کا۔ اور ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا۔ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ کہ شہید نے شہادت کا مرتبہ تو پایا، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں جی بڑا بہادر ہے جی، ماشاءاللہ جان قربان کر دی، نیت غلط ہو گئی۔ سخی نے سخاوت تو کی، بہت بڑا عمل کیا، لیکن اس لیے کی کہ لوگ کہیں جی واہ جی واہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے۔ حافظ نے، قاری نے، عالم دین نے علم پڑھا، پڑھایا، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ کہیں جی ماشاءاللہ بڑا قاری ہے جی، بڑا حافظ ہے، بڑا عالم، بڑا مفتی ہے، لوگ بلے بلے کریں۔ نیتوں کے غلط ہونے سے یہ اتنے بڑے بڑے کام بھی انسان کے لیے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خود یہ چاہنا کہ ہماری تعریف کی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ کوئی کام کیا بھی نہیں، کام کر کے تعریف چاہنا بھی درست نہیں ہے، لیکن کام کیا بھی نہیں ہے اور کہیں جی لوگ کہیں جی بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑا جی واہ جی کمال کر دی، تو یہ بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ہرگز مت سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ عذاب سے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو عذاب ہوگا علیم، دکھ دینے والا، اذیت دینے والا، تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ایک ایمان والا اگر اپنی کسی غلطی کی بنیاد پر خدا نخواستہ جہنم میں جائے گا بھی تو وہاں صرف صفائی کے لیے جائے گا، دکھ تکلیف اور اذیت کے لیے نہیں، توہین کے لیے نہیں، صرف صفائی کے لیے کہ جنت پاک جگہ ہے۔ لیکن جو انسان خدا نخواستہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو وہاں حقیقی عذاب ہوگا، تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین پہ راج صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آسمانوں کی بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، زمینوں کی بھی ہر چیز کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور ایسا مالک کہ بلا شرکت غیر، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اللہ ایک ہے، ساری کائنات اسی کی ملکیت میں ہے، جنت بھی اسی کی ہے، جہنم بھی اسی کی ہے، دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا حقیقی تعریف صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی۔ فرمایا اللہ ایسی ذات ہے
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایسے عیب زدہ انسانوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ڈھیل دی جاتی، شاید باز آ جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ بری عادات ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنی۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم مال کے حریص اور لالچی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہمارے اندر کنجوسی اور مال کو جمع کر کر کے سمیٹ کے رکھنا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے اندر ایسا ہے کہ ہم اپنے گناہ کے کاموں پہ خوشی نہیں کر رہے بلکہ غمزدہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہمارے اندر اپنے کیے ہوئے کاموں پہ تعریف کا کوئی جذبہ نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں ان گندی عادات سے محفوظ رکھا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو آج سے نیت کر لیں، توبہ کر لیں، پہلے پہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم اپنی اس عادت کو ختم کر دیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔